ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی بابا سے بلانا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بابا سے قرآن پڑھئے دروشی ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا ماہ رمضان کا چاند ظاہر ماہ رمضان کا چاند ظاہر
واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام سادات کرام علماء کرام مشائخ اعظام سلاخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق ساڑھے شامل حال ہے کہ پچھلا جمعہ حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ذات بابرکات دے حوالے نال چند گوشے بڑے گوش گزار کرن دی بندہ نچیز نے سعادت حاصل کی تھی۔ خالق کائنات اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور چونکہ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک ساڑھے تے بالکل قریب ہے کہ سایہ کرنے والا ہے، سایہ فکر ہونے والا ہے، تو اس ماہ رمضان المبارک دیاں برکتاں اور رحمتاں دے حوالے نال چند باتاں قرآن و حدیث کی روشنی وچ تھوڑی گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آکے بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، میں نے تو سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑھے محترم المقام جناب عزت مآب چودھری محمد شریف صاحب زیدہ مجدہو، آپ نے چھوٹے بھائی محمد بشیر احمد صاحب انتقال فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے انہوں اپنی رحمت وچ جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک ساتھی ہاسپٹل دے اندر زندگی اور موت کی کشمکش وچ نے، یہ سب کی نام میاں صفدر علی صاحب ایکسیڈنٹ ہویا انہوں کا زندگی اور موت کی کشمکش وچ نے، انہوں واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اس ماہ سیام دے بابرکات گھڑیاں دے صدقے اللہ تعالیٰ انہوں بالکل تندرست اور توانار فرما دے، اور یہ بھی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ انہوں ماہ سیام دے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس ویلے میں کتنے بیٹھا بولو اللہ دے گھر وچ تے ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صبح میرے دل میں خیال آ رہا سی کہ میں قبلہ پیر سید صدر شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہو آپ نے فون کرا کہ روزیاں دا ایک جمعہ ساڑھے کو آگے بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک پنجابی جی ایک جملہ ہے کہ دلان دے راہ ہوندے نے دل صاف ہون صحیح بندے لیکن دل پہچان جاندا ہے کہ دل والا آندا کی ہے تے سوچدا کی۔ اور میری خوشی دی انتہا نہیں کہ جن میں شاہ صاحب نے ویکھیا بھی شاہ صاحب تشریف لائے نہیں سرگو دے اج میں نے فون کرنا سی، انہوں نے آخر رضوی تینوں فون کرنے کی لوڑ نہیں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سانوں بھی پتہ لگ جاتا ساڑھے پیار والا سوچدا کی۔ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر سید صدر شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہو آپ نے علم و فضل اور فیض و برکات وچ انہاں دے اضافہ فرمائے، اور انہاں دیا برکتاں تو سانوں بھی اللہ تعالیٰ فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہے شاہ صاحب کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ ساڑھی اس جمعہ شریف دی محفل میں تشریف لے آئے، اللہ مزد فضل۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والیو، تھوڑے تے روزے اس طرح فرض کیتے گئے ہیں جس طرح کہ تھوڑے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے سن۔ کتب علیکم الصیام، تھوڑے تے روزے فرض کیتے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جس طرح کے تھوڑے تو پہلے لوگوں کے فرض کیتے گئے سن. یا اللہ روزے فرض کیتے کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ. بولو تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی تقوی اختیار کرو، اور تاکہ تسی اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ. گناہاں کو کنارہ کشی اختیار کرو، مسیحت دریا جو باہر نکل کے رحمت خدا کے دریا میں جا رہا. اس واسطے تھوڑے کے روزے فرض کیتے گئے. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس بات کو دنیا کو طالبین کے اندر حضور میر میرا پیر پیرا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فیض ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدو رب فرمائے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، جدو اللہ فرمائے اے ایمان والے ہو، تے ایمان والے واسطے کتنا لطف ہے دے وچ. بولو تو صحیح نا، ایمان والے واسطے کتنا لطف ہے. جدو پیار بڑے انداز نال اللہ خود فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، یہ مطلب ہے اے وہ لوگوں جڑے ساڈے ہو. بولو تو صحیح، اے وہ لوگوں جڑے ساڈے ہو، جنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے، جنہ میری توحید دا اعلان کیتا ہے، جنہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کے غلامی کا پٹا، محبت کا پٹا، پیار کا پٹا اور نسبت کا پٹا اپنے گلے کی زینت کلاتا ہاتھ تے زیور بنائے. فرمایا میں رب ہوئے کسی نال خطاب نہیں کرتا پیا، میں رب مخاطب ہوئے دا نالا یا ایھا الذین آمنو جڑے ایمان والے ہو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جملہ سنو، فرماتے ہیں لذت کا مطلب ہے چس، سواد، مزہ، بس میں جا رہی ہے نا، سرور، کیف. فرماتے ہیں لذت ما فی النداء، اے جڑی رب ندا کرتا نا پیا، رب مخاطب کرتا پیا ایمان والے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وچ بڑا مزہ ہے، اس وچ بڑا مزہ ہے. لذت ما فی النداء، اس کے وچ بڑا مزہ ہے. امام جعفر صادق نے مزہ کی ہے، فرمایا ازالت تعب العبادت فلینا. فرمایا جڑی عبادت کی سختی تے رنج ہوندا ہے نا، اے رب پیار نال مخاطب کردا ہے تے سختیاں دور ہو جاندیاں نے. کوئی عبادت میں سختی ہوندی، ہائے کون اٹھے گا اور وضو کرے گا، ہائے رات کو کون اٹھے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا، ہائے کون 20 تراویح پڑھے گا، سمانا رکھتے عشاء کی اور 20 نماز تراویح، یہ تو ہوگی 37، یہ کیسے ادا کی جائیں گی؟ یہ 1.5 سے 12 سننا پڑے گا. کون اتنے لمبے قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، راتوں کو اٹھ جا کے رمضان المبارک میں روزے توڑ رکھے. رب فرماتا ہے میں ہر کسی کو تو کہہ ہی نہیں رہا، میں تو اس کو کہہ رہا ہوں جو ہمارے امام جعفر صادق نقطے دا مزہ لو، مزہ لو، سواد لو. اساں تے سارے نوں آکھے ہی او جڑے ساڈے ہو، پھر ساڈے بن گئے ہو نا، ساڈے ہو گئے ہو نا، ہن ساڈی گل منو بھی تے صحیح نا. اے ایمان والے ہو، مطلب کہ اے وہ لوگو جڑے ساڈے ہو، پھر ساڈی گل بھی منو. اگر اسی آکھیے نا کہ آگ میں چھلانگ لا دیو، تسی آگ میں چھلانگ لگا دیو. اگر اسی آکھیے دریا وچ کود جاؤ، تہاڈا کام ہے دریا وچ کود جانا. اسی آکھیے کہ سارا دن بھوکیاں پیاسیاں رہنا، تہاڈا کام ہے بھوکیاں پیاسیاں رہنا. اسی آکھیے نظر نوں بچانا، تہاڈا کام ہے نظر نوں بچاؤ. اسی آکھیے ہاتھ تو برائی نہیں کرنی، تسی ہاتھ کی برائی تو بچو. اسی آکھیے پیر تے برائی تو بچنا ہے، تسی پیر کی برائی تو بچو. اسی آکھیے اپنے خیال سوچا تے دل پاکیزہ رکھو، تہاڈا کام ہے پاکیزہ رکھنا. اسی آکھیے دل و دماغ پاکیزہ رکھو، تہاڈا کام ہے دل و دماغ پاکیزہ رکھنا. اسی آکھیے تراویح پڑھو،
जिम्मे ड्यूटी ये वे कि तुसी रोजे रखिया करो सारे के साथ ही आखिया किना ईमान वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वाले रोजा किदे उत्ते फर्ज है बोलो तो सही नमाज किदे उत्ते फर्ज है रोजा किदे ते फर्ज है हज किदे ते फर्ज है ज़कात किदे ते फर्ज है ईमान वाले दूजे नाल ते गल नहीं सुभान अल्लाह दूसरे नाल ते गल ही नहीं हुन जेड़ा माह रमजान मुबारक में जो रोजे ना रखे वो आप सोचिए सी अल्लाह ताला दे रसूल दे कोई लगने है कि वो आप सोचिए कि साडा वो ताल्लुक रह गया अल्लाह ताला दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल क्योंकि रब ने सानू बड़े प्यार भरे अंदाज नाल खिताब कीता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालिओ कि रब सानू अपना बनाना चाहता है दूर हो जाए रब तो चाहता है कि ये मेरे बने लेकिन हम रब से दूर हो रहे हम तो अल्लाह की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है लेकिन जो मान गया फिर वो तैयार किया मैं ना उतर गया जेड़ा मान गया वो उतर गया और जेड़ा नफा त्याग के था बन के रह गया कि हम वो बड़ी जिंदगी पड़ी है कज़ा कर लेंगे बड़ी जिंदगी पड़ी है अगले साल रख लेंगे फिर ये सारा धोखा है आज फिर खड़ी रामा को क्या फरमाते कहते हैं तर्जुमा कोई जिंदगी का भरोसा नहीं हो आज फिर खड़ी रामा फरमाते जीवे जीवे वो झूठा यार
اس انگریز سائنسدان کا بیان ہے جڑا بندہ ایک دن روزہ رکھے وہ آتا میں اسلام کا مطالعہ کرتا سا کہ مینوں روزیاں کا چیک کرنا ہے میں جو روزیاں کے بارے پڑھیا نا کہ مسلمانوں کے روزے فرض نے آتا میں تو پڑھیا تو میں حیران ہو گیا کہ مسلمان بیمار کے بھی ہو جاتے مسلمان بیمار کے بھی ہو جاتے آتا میں نہیں سمجھ آتی کہ روزہ بھی رکھے تو بیمار ہو گئے وہ آتا مینوں سن تین بیماریاں وہ ڈاکٹر کا بیان ہے انگریز سائنسدان ڈاکٹر اس کا بیان ہے آتا مینوں تین بیماریاں سن مینوں دل کی بیماری بھی سی مینوں شوگر کی بیماری بھی سی اور میرے معدے کی سوزش ختم نہیں سی ہوتی آتا میں جب مسلمانوں کے روزیاں کا پڑھیا نا تو میں روزے رکھنے شروع کیتے میرے اللہ نے تین بیماریاں تو مجھے شفا دی چاہیے میں کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا کہ جس کو اللہ پکارے یا جو اللہ سے نہ مانو میں اس کی بات نہیں کر رہا میں اس کی کر رہا ہوں جس نے سرے سے کرنا پڑھائی نہیں ہے وہ لیکن تعلیم دی یقین دی ہم نے تو عمل کرنا نہ سیکھا تھا نہ سیکھ رہے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ لیکن جو یقین کامل کے ساتھ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے میرا اللہ اس کو بدلی شفا بھی عطا فرما دیتا ہے اور مسلمان ہو اس کو بدلی شفا بھی ملتی ہے روح کی شفا بھی ملتی ہے یہ ہمارا جسم کمزور میں کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی فرمان پڑا ہے مال کی زکات دیتے ہیں یا نہیں دیتے بولیے وہ بولو بھائی نصاب مکمل ہو گئے سال گزر جائے زکات فرض ہے یا نہیں جس کا نصاب مکمل ہو جس کا نصاب زکات مکمل ہو اور سال بھی گزر جائے کیا زکات دینی فرض ہوتی ہے یا نہیں بولو زکات دینی فرض ہے کہ نہیں فرض اچھا زکات دیتے ہیں مال کٹتا ہے کہ بڑھتا ہے روپیہ لاکھ زکات روپیے کو بندے کو لاکھ ہے روپیہ ہے وہ تو زکات کتنی بڑی جی ہاں ٹھیک ہے کتنی بڑی 2500 اچھا 100 روپیے پیچھے کتنی بڑی 2.5 روپیے 100 بچوں 2.5 روپیے نکل جان گھٹ گئی کے بعد کے پیسے روپیے گھٹ گئے نا بعد کے گئے زکات دینا بدے گئے یا تو 2.5 روپیے اتنے ہو ایک 100 کے 2.5 روپیے بعد گئے بعد جی 100 بچوں 2.5 نکل گئے تو بعد کے گئی بھائی زکات کا معنی یہ ہے کہ مال کا بڑھنا مال کا بڑھنا بڑھوتری مال کا ود جانا تے ضروری نہیں کہ مال خرچ کریے تے کٹے ضروری نہیں ایک کڑک دی بوری میرے کو ہوئے ایک ہوئے بھائی محمود احمد رضوی صاحب کو ایک بوری اینا کو گندم دی ایک بوری میرے کو زمین اینا کو بھی ہے تو زمین میرے کو بھی ہے یہ اندر رضوی صاحب بوری جڑی ہے نا انہوں سب ہی رہن دئیے کتے کم آ جائے گی میں کہ یار 2.5 من دی بوری ہے انہوں سام کے کی کرا گا یہ 2.5 مہینے کٹ جائے گی اور کنا ساڑھا آٹا چلے گا یہ اندر رضوی تیرا کی مشورہ ہے میرا مشورہ ہے یار تسی اپنی زمین میں چھوٹو میں اپنی زمین میں چھوٹنا بوری جو 2.5 من دی ایک جے زمین میں چھوٹی ہے تو پھر خرچ تو ہو ہی جانی ہے پر جدوں کڑک آئے گی نا گھر تو پھر کو 40-50 من آ جائے گی یہ اندر نہیں کرنا تو خرچی تو خرچ اور میں تو سنبھال کے رکھنی اینا بوری سنبھال نہیں کہ میں کر دیتی زمین میں خرچ ہوں میں دسو مال ودیا کتا بولو تو صحیح اگر خرچ کرنا ہر شہر کٹتی ہے تو پھر گنک کی بوری کٹی کے ودی بولو چلو اور مثال دے دیں میں پورا ایک سال تقریرہ بند کر دیں اپنی جمعہ بھی نہ پڑھاوا تقریرہ بھی نہ کرنا میں صرف نہ رہ کے لکھتا رہا میری تو 10-12 کتابیں سال میں مارکیٹ آ جائیں ہوں میں ایز اے خطابت اپنا علم چھٹ ہوتا ہے صرف تحریر کی حد تک رہ گیا سال بعد میں کو آ کے تقریر کر تو پھر میں یہی نہیں کر لینا کہ میں کر یا پورا سال میں کو آ کے کہ تم علم تے گل ہی نہیں کرتی میں پورا سال علمی گل نہ لکھنا نہ کرنا نہ بولنا میں بالکل سائلنٹ ہو جانا
وہ علم گھٹیا میرا یا ودیا؟ یہ علم بھائی ود ہے، جنہ خرچ کرو اُنہ ود ہے۔ ایک کنواں ہوئے تہاڈی زمین وچ تے ایک کنواں ہوئے میری زمین وچ تے پورے 2 سال دا پانی تسی نہ چھڑو، پانی پین دے قابل رہ جائے۔ تے جے میرا کنواں میری زمین وچ کام کرتا رہے، پانی اودے چوں نکلدا رہے، خرچ ہوندا رہے، تے پانی پین والا تہاڈے کنویں دا یا میرے کنویں دا؟ یہ ضروری نہیں کہ جڑی شے خرچ کریے وہ تبے۔ زکات دا مطلب ہے بڑھوتری، مال دا پاک بھی ہونا تے مال دا تگڑا۔ میں مثالاں اس واسطے دیتیاں نے تاکہ میں گل سمجھا سکا۔ نوجوانوں، یہ روزہ رکھن نال جسم گھٹدا نہیں، جسم گھٹدا نہیں، بلکہ جسم دی زکات نکلدی ہے، جسم دی زکات نکلدی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات، ہر شے دی کوئی نہ کوئی زکات ہے۔ وزکات الجسد الصوم، فرمایا جسم دی زکات ہے روزہ۔ جسم دی کی زکات ہے؟ بولو بولو، جسم دی کی زکات ہے؟ روزہ۔ میں نے دسو گھٹیا کہ ودیا؟ کی خیال ہے؟ گھٹیا یا ودیا؟ اس واسطے نوجوانوں، شیطان کے ہاتھ کرنے پیچھے نہیں لگنا، بلکہ میرے اللہ نے جو فرمایا وہ عمل کرنا ہے، جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ عمل کرنا ہے۔ یقین ہے جڑا اللہ نے عطا کیتا سانو، جڑا آ رہا ساڈے تے سایہ کرنے والا ہے، ساڈے ول اللہ کی رحمت بن کے آ رہے، اللہ کا فضل بن کے آ رہے، اللہ کی برکت بن کے آ رہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اگر بھوک لگے تو صبر کرنا ہے، اگر پیاس لگے تو صبر کرنا ہے، سفر پہ جائے تو صبر کرنا ہے، نمازاں نمیاں پڑھنیاں پڑھن تو صبر کرنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی پڑے تو صبر کرنا ہے۔ صبر کا میرے اللہ نے انعام بنا رکھے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایسا کوئی مسئلہ بنے تو سب کی کرنا ہے، نماز کو جو مدد منگنی ہے تو صبر کو جو مدد منگنی ہے، کیوں؟ تو میں اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنا والوں کے نال۔ یہ نہیں کرنا بیلیاں نہ جا کے کنار روڈ پہ گئے نہر جا کے نہاتے، کون ویندا پیا چلو روزہ تے رکھیا یہ ویندا تے کوئی نہیں، ڈبکی لگائی پانی پی لیا، کیڑا کسے ویکھیا ہے؟ بھائی کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا اللہ تے ویندا ہے گیا، میرا اللہ تے ویندا ہے گیا۔ رب العالمین نے تیرا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں، اللہ کسے عمل ایسا نہیں جس میں میرا اللہ نہ ویندا ہو۔ میرے اللہ دی شان ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ میرا اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی
بخارا شہر کی گل ہے، اگ پوجن والا او دا بیٹا مسلمانہ دے بازار وچ وکھرے وکھرے بازار ہوندے سن، عیسائیاں دا بازار ہے، یہودیاں دا بازار ہے، اے بت پرستاں دا بازار ہے، اے مجوسیاں دا بازار ہے، اے مسلماناں دا بازار ہے۔ او دا مجوسی دا بیٹا مسلماناں دے بازار وچ ٹردا پھردا کچھ شاید کھا رہا سی، او دے باپ نے ویکھ لیا، اس نے اتنے پکڑ کے 2-3 تھپڑ رسید کیتے۔ انہیں آکھیا تینوں غیرت نہیں، تینوں حیا نہیں، تینوں شرم نہیں۔ انہیں آکھیا ابا جی کی ہویا؟ انہیں آکھیا پترا مسلمانہ دا مہینہ روزیاں دا تے تینوں پتہ نہیں ادا کو احترام کرنا چاہیے ہے۔ آتش پرست ہے مجوسی تے بیٹے نو داؤ تے فکر دیندا پیا، پترا تو غلط۔ انہیں آکھیا ابا جی تسی بھی اس مہینے کھاندے پیندے ہو؟ انہیں آکھیا بیٹا میں کھانا پینا پر گزارا میں چاہ کے نہیں، میں گھر وچ بیٹھ کے کھانا، جب میں بازار وچ آ کے کھاواں گا کسی مسلمان روزگار کے دل میں تکلیف پہنچے گی، یہ بالکل جائز نہیں، اللہ ناراض ہوگا۔ مسلمان بھائی اس نے ڈنڈیا اپنے بیٹے نے گھر میں بیٹا اس کو تنبیہ کی تھی، یہ لاکھوں مجوس نے فوت ہو گیا۔ خواب کے اندر بخارا شہر کا ایک بندہ اس کو زندہ پیا، خواب کے اندر زندہ پیا، یہ جلدی تخت پہ بیٹھائے، جلدی پانا میں کہتا ہے پیا۔ انہیں آخیا کہ مجوسی آگ میں پہنچنے والا تو جنت لے کے نہیں چلا گیا ہے۔ انہیں آخیا کہ میرا سارا سی جو میرا پتر مسلمانہ دے نظر چل کے کھا کے مسلمانہ دے دل دے جذبات میں مچلے کرتا سے گیا، اس ویلے پتر میں ماریا ڈانٹیا خبردار کیتا، میری عطا میرے اللہ میں چنگی لگ گئی، جو میرے مرنا میرا قریب آیا اس ویلے میرے اللہ نے میں کلمہ طیبہ پڑھنے کو صحیح کروا دی تھی، لیکن میں کلمہ پڑھیا ہے وہ میری جان نکل گئی ہے، جب میں مریا ہوا اس ویلے میں کافر نہیں سا، باقی محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا دانش صاحب رضوی، نعرہ محمد اعظم پاکستان۔ اس واسطے مسلمان بھائیو یہ وہ مہینہ ہے جڑا صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے جڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر رہنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر 2 نفل پڑھے جان کے ثواب فرضاں دے برابر۔ ساڈے کئی پہلی تے نماز تو ایڈے پیڑے پہ نفل آندے، نفلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچے دی نماز پڑھی اللہ دی سنت یہ نہیں ہوتا کہ بولو تو صحیح۔ اب باقی نمازاں دے بھی عام روٹین میں لوگ نفل توجہ نہیں کرتے، پر قیامت والے دن جو مالنامہ تلنا فرض چیک ہونے۔ حدیث مسند امام احمد بن حنبل دے اندر، حدیث ابو داؤد شریف اندر، حدیث مشکاہ شریف اندر، حدیث ابن ماجہ شریف اندر، جدوں مالنامہ ویکھیا جائے گا نا رب فرمائے گا ویکھو میرے بندے تے فرض کنے نے، یا اللہ فرض کو جے تھوڑے ہی نہیں پورے نہیں، فرمایا نفل ویکھو گے اسی کنے نفلوں تو بیٹھے پہ نفل کنے یا اللہ نفل کو جو ہے نہیں، فرمایا فرضوں کے ساتھ نفلوں کو ملاؤ دیکھو کمی پوری ہوتی ہے۔ یہ کوئی الیکشن تو نہیں نہ ہوتے ہونا کہ جتنا ووٹ ایک تو خرید لیا ایک تو خرید لیا ایک تو خرید لیا، فلانا بیکے فلانا بیکے فلانا لوٹا ہو گیا فلانا لوٹا ہو گیا، اتنے سسٹم نہیں ہونا، اتنے اپنا ہی لوٹا پھرنا جڑا پھرنا۔ جب فرائض کے ساتھ نوافل کو ملایا جائے گا نا اللہ فرمائے گا دیکھو فرضوں کی کمی پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا اللہ ہوتی ہے، فرمایا بس اس کو جنت کی سند دے دو۔ جیڑا بندہ 20,000 روپیہ تنخواہ لیتا مل چ مزدوری کرتا ہے، مالک جو مل کا ہے میاں صاحب اس نے پیسے دے دیے یا نہیں دے دیے، مہینے بعد پیسے مل گئے، بولو تو صحیح۔ یہ تو مل گئی تھوڑی مزدوری، تے جے تسی اوور ٹائم لاؤ مالک خوش ہوتا ہے کہ نہیں، بولو تو صحیح۔ تسی آکھو بھی ڈیوٹی 8 گھنٹے اور جناب میں 8.5 گھنٹے کرنی، انہیں دسو کہ مل کا مالک ناراض ہے یا راضی ہے؟ اچھی بولو، بولو اچھی بولو، راضی ہے کہ ناراض ہے؟ راضی ہے۔ جے مل میں ڈیوٹی کرو تے 1/2 گھنٹہ ٹائم اتنے لا دیو تے
پیسے بھی تے لب تے جاندے نے اوور ٹائم دے پر مالک خوش ہو جاتا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال جے بندہ نماز پڑھے رب واسطے ٹائم بھی کڈے تے فرض تے بیلیا اگے ہی فرض واجب تے اگے ہی واجب نہیں کوئی احسان تے نہیں پر نفل پڑھ کے ذرا اوور ٹائم نہ مالک راضی ہو جائے گا ہائے ہائے مزدوری تے لا بھی جائے گی مزدوری رب نے نہیں رکھی تیری مزدوری تو مل جائے گی لیکن تجھے کیا چاہتا ہے تیرا رب تجھ پہ خوش ہو جائے تیرا رب راضی ہو جائے میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں حدیث قدسی ہے الفاظ اللہ کے زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ جدو بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے جدو بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے اوور ٹائم لاندا تے میرے قریب ہوتا ہے میرے پورا بچ ہوتا ہے حتی احببتہ پھر میں اس بندے اپنے نال پیار کرن لگ پیا فرض تے بھائی ہے فرض وہ تو فرض ڈیوٹی ہے لیکن جب بندہ نفل پڑھتا ہے میرے قریب آتا ہے نا میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں یا اللہ پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جدو میں اپنے بندے نال پیار کرنا محبت کرنا وَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس بندے دے کان بن جان جنہاں نال سندا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ میں اس بندے دی اکھاں بن جانا جنہاں نال ویندا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پھڑدا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اس بندے دے پیر بن جانا جنہاں نال ٹوردا ہے تے نفل پڑھ کے بندہ جدوں میرے قریب ہوندا ہے میرا اودے نال ہو جاتا پیار تے جدوں میرا پیار بندے نال ہو جائے والا انسان نیلا اوتے جنہ ہو میرا بندہ جدوں بھی میرے کو مانگدا ہے میں ضرور اپنے بندے نوں عطا فرما دیتا سبحان اللہ اے سانوں بڑا رونا ہے اس گل دا دعا قبول نہیں ہوتی دعا بولو دعا قبول نہیں ہوتی رونے آ کے اس گل میں سے بولو تو صحیح دعا قبول نہیں ہوتی پر دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں تو ہم پوری کریں پھر دعا بھی ہماری قبول ہو جائے یہ نہ سمجھے کہ اللہ سنتا نہیں ہے اللہ سنتا ہے وہ سمیع ہے بصیر ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے قبول نہیں ہوتی اس میں کچھ حکمتیں ہیں کیوں قبول نہیں ہوتی اس کی شرائط ان شرائط کو پورا کریں تو پھر انشاءاللہ دعا ہماری قبول بھی ہوگی اگلی حدیث ہوئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان المبارک وچ جیڑا بندہ دو نفل ادا کرے انہوں اندر زائد عبادت جدو کرے گا نا انہوں ثواب کنا ملے گا دو فرضاں دا جیڑا بندہ پھر دو فرض ادا کرے روزے اچھے ثواب انہوں ملے گا 17 فرضاں دا کنیا دا 17 فرضاں دا ثواب ملے گا آج خوش نصیب نے لوگ جڑے اس ٹائم مکہ مکرمہ وچ اور روزیاں دے کوئی دن مکہ مکرمہ چ رہنے جی مدینہ منورہ چ رہن گے ایک روزہ مکہ مکرمہ رکھیے نا ایک روزہ تے لاکھ روزے دا سبحان گل کراں جے سمجھ آ جائے تو جدوں سارے تھاں برابر نہیں ایتھے بھی مومن دیندے نے تے اوتھے جنہاں روزہ رکھنا وہ بھی ایمان والے روزہ انہوں نے فرض ہے ساڑھے دے فرض ہے کیتا کہ نہیں اللہ نے انہوں نے بھی اللہ ہی فرض کیتا ساڑھے دے بھی اللہ ہی کیتا ہے پر گل تے تھاں دی گل تے جگہ دی نا کہ جدوں ساری جگہ برابر نہیں تے روزے رکھنے والے سارے برابر کیویں ہو روزے رکھنے والے سارے برابر کیڑے منہ لوگ آ گئے ہم اور نبی ایک جیسے ہوئے سارے روزے رکھنے والے کیسے برابر ہو گئے کرا حدیث مسلم شریف کی پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے شروع کی تھی انہوں نے آتے ہیں سوم وصال لمبے لمبے روزے نہ سحری نہ افطاری نہ سحری نہ افطاری نہ سحری نہ افطاری بس روزے ہی روزے بغیر سحری افطاری کے روزے نہ سحری کرنی نہ افطاری کرنی روزہ رکھا آج بھی روزہ کل بھی روزہ پرسوں بھی روزہ اگلے دن بھی روزہ اگلے دن بھی روزہ صحابہ کرام نے دیکھا بھی ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا لمبا روزہ رکھتے تھے اسی بھی رکھیے صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دی لمبے لمبے روزے 3 دن ڈنگے نا تے صحابہ کرام کے چہرے سرد ہو گئے رنگ بدل گئے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تھوڑے نال کی بنیا ہے میرے صحابہ تھوڑے نال کی بنیا ہے کیوں تھوڑے چہرے سرد ہو گئے تھوڑے جسم تو کمزور ہو گئے تھوڑے چہرے
سانوں بھی سواد آ کوئی اللہ راضی کرنے واسطے پڑھیا کرو کوئی اللہ راضی کرو کوئی سانوں راضی کرنے واسطے پڑھیا کرو ساری کتاب یہ کوئی ماڑی شے نہیں اس واسطے بابا سے بلند رسول پیدا ہو گئے مل کے بیٹھے والا کوئی تجھ سا ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فمن شاہدہ من کم الشہر فلیصم فرمایا تواڈے وچوں جیڑا بھی رمضان شریف دا مہینہ پایا اے روزے دی فرضیت اور روم چاہیے کہ روزے رکھے جدی زندگی وچ خوش نصیب تے برکتاں والا مہینہ آ جائے وہ کی کرے روزے رکھے ایک گل ذرا ہن توجہ نال تساں سن لی اور جو میں کدی کدی تو نہ ہونا نا بھی جڑا جاگتا نا پہ بولے گا اس گل اتنے ہو ہر گل سے میں بھی نہیں ہوتا تمہیں کوئی کوئی ہوتی ہے گل جی کمپیوٹر چاہتی تو میں ہونا بھی جڑا بولے گا وہ سمجھے گا جڑا رہ گیا وہ رہ گیا سارے محترم جناب حاجی عاشق حسین صاحب عمرہ شریف تو واپس آئے پچھلے جمعے یہ کتنے گئے سن مکہ مکرمہ عمرے واسطے کتنے گئے سن بولو تو صحیح جواب اچھی دیا کرو کتنے گئے سن مکہ مکرمہ انہاں یہ تو نہیں سی آخیا بھی کعبہ اللہ تم اتنے آ جا میں عمرہ کرنا جی بولو تساں جانا ہوگے میں جانا ہوگے اللہ حج دی عمرے دی سعادت دے جناب حاجی ظہیر احمد صاحب جا رہے انہیں یہ تو نہیں آخنا انہیں اپنا باقاعدہ پاسپورٹ بنوایا سارا انتظام کیا کدے واسطے بھی انہیں نہیں ہونا میں جانا کعبے اتنے نہیں ہونا بلکہ میں کعبہ ٹھلا جانا ہے میں عمرے کی سعادت حاصل کرنی ذرا توجہ نہ گل سن لی حج کرنا ہوئے یا عمرہ کرنا ہوئے تو بندے کو کتنے جانا پڑتا ہے مکہ مکرمہ اچھا نماز پڑھنی ہوگی تھوڑے بھی کوئی ہے جنہیں کدی اصل کی نماز والے کو آکھے مسجد نو مسیتے ذرا میرے بوئے گیا میں نماز پڑھنی
کیوں جیسا وہ کوئی آئی دربار کوئی نہیں ساڑھے فیصلہ باد بھی کوئی نہیں ساڑھے سانگلائل بھی کوئی نہیں یہ دنیا میں کسی جگہ رواج نہیں جن نے با جماعت نماز قائم کرنی یہ مسیح تو ہوئے کہ نہیں ہونی بلکہ انہیں چل کے آپ مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں یہ گل ٹھیک ہے بولو حج کرنے واسطے کتنے جانا کعبہ تو عمرے واسطے کتنے جانا مکہ مکرمہ نماز با جماعت قائم کرنے واسطے کتنے جانا اچھا جی تو زکات دینی ہوگی کدی فون کر کے کسی فقیر کو آخیا جی آ زکات لے جا کئی ہے نا سارے جانور اندر بھی جڑے آتے ہے نا سارے ہے نا سارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جڑے آتے لیکن اچھے لوگ کی کرتے ہیں وہ خود جاتے ہیں بھائی فقیر چل کر نہیں آئے زکات کی فرضیت تم نے پوری کر دی اس پہ تو زکات نہیں ہے زکات تجھ پہ فرض جیسے کعبۃ اللہ تیرے پاس بھی آتا فرض تجھ پر ہے جس طرح نماز تجھ پہ فرض ہے مسجد تیرے پاس بھی آتی تو مسجد میں جاتا ہے اس طرح جب زکات ادا کرنی ہو تو تیرا کام یہ ہے فقیر غریب مسکین بیوہ اس کے دروازے پہ جائے زکات تجھ پہ فرض ہے اس میں نہیں تو جا کر اس کو زکات پورے ادب کے ساتھ بڑی تہذیب و تقریر کے ساتھ جا کے پیش کرے اب جب آگے باری روزوں کی کبھی تو چل کر روزوں کے پاس کیا ہے میں نے کہا کوئی بولے گا جس کو سمجھ آئے گی لیکن ابھی مسئلہ نہیں آیا میرا نقطہ سنیے نماز قائم کرنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ جانا پڑتا ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے کعبۃ اللہ جانا پڑتا ہے اور زکات کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے فقیر غریب مسکین اور بیوہ کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے لیکن مسلمان بھائیوں کہ جو ماہ سیام ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے یہ کبھی ایسے نہیں ہوا ہم چل کر اس کے پاس گئے ہو یہ اللہ کا کرم لے کر اللہ کا فضل لے کر اللہ کی رحمت لے کر ہر سال خود بخود ہمارے پاس کبھی ہمیں روزے تلاش کرنے کے لیے جانا پڑا کبھی جانا پڑا ہے ہم بھائی کتنے جانا ہے روزے لپن جانا کبھی ہویا ہے بلکہ روزے آپ سب تلاش کر لیں ماہ سیام ایٹومیٹیکلی خود آتا ہے ہمیں نہیں جانا پڑتا اب اس سے بڑا اللہ کا کرم کیا ہوگا اور میرا جملہ یاد رکھنا ہر عبادت اپنے اندر شان کریمی رکھتی ہے ہر عبادت اپنے اندر شان کریمی رکھتی ہے پر روزیاں کا کرم کو جو رکھائیے ہر عبادت کرم والی ہے ہر عبادت کرم والی ہے لیکن روزیاں کا کرم کو جو بکرائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے میں قرآن پاک کی آیت کا آخر جملہ عرض کروں لعلکم تتقون روزے کیوں فرض کی تھے بولو 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 روزے کیوں فرض کیتے تاکہ تسی متقی بنو تاکہ تسی پرہیزگار بنو اب سنیے ذرا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں غنیت الطالبین آپ فرماتے ہیں کہ المعاصی معاصی کس کو کہتے ہیں گناہوں کو تو روزے رکھ متقی بن تاکہ گناہوں سے بچ سکے بولو تاکہ گناہوں سے بولو بولو تاکہ گناہوں سے بچ سکے اب آگے جملہ سنیے فَإِنَّ الصَّوْمَ يُكَسِّرُ الشَّهْوَةَ کیونکہ یہ جو روزہ ہوتا ہے نا یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے شہوت کو ختم کر دیتا ہے اس لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے نوجوانوں اور اس فرمان کو دل کی تختی پہ لکھ یہ فرمان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو دل کی تختی پہ لکھ لو
جلدی سے آپ کے سامنے آ جائے. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے, بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے, مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے, مجمع الزوائد امام حیثمی کے اندر حدیث موجود ہے, المعجم الکبیر امام طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے, شرح السنہ امام بغوی کے اندر حدیث موجود ہے, الترغیب والترہیب یہ حدیث کی کتابیں ہیں, امام منذری رحمۃ اللہ علیہ حدیث موجود ہے, اور مصنف عبد الرزاق کے اندر امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اب حدیث سنیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ انہاں دی ڈیوٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مصلی چکی رکھنا. انہاں دی ڈیوٹی سی میرے آقا نے مسواک چکی رکھنی. انہاں دی ڈیوٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل چ بہنا, نلین شریف اتارنے, انہاں کوئی چمڑے دا تھیلا ہوندا سی, نلین شریف پھڑنے, اے جوڑے پاپوش مبارک اینج ملا کے نا جوڑے وچ رکھ کے سینے لائی رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود. میرے آقا نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے عبداللہ بن مسعود کو سیکھنا. سبحان اللہ. شب برات میں ایک بات کی تھی نا آپ نے, وہ زادان والی ہے کسی نے یاد؟ نہیں تو تقریر چھوڑ لیا ہے, یوٹیوب پہ ہے تقریر شب برات والی. زادان کا واقعہ میں نے پیش کیا تھا جو بڑی اچھی آواز والا تھا, جس نے توبہ کی تھی اور پھر وہاں کی ساری حدیثیں اس سے مروی. زادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ, حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معاشر الشباب, شابن کہتے ہیں نوجوان کو, یا معاشر الشباب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباء, جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے, جو تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہے, فلیتزوج, اس کو چاہیے کہ نکاح کرے. جو تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ بِالْبَصَرِ, کیونکہ یہ جو نکاح ہے نا یہ نکاح کو جھکا دیتا ہے. یہ نکاح کسی غیر کی طرف نہیں اٹھتی. اور فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, اور شرمگاہ کو پاکیزہ رکھتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے, فرمایا میری امت کے نوجوانوں, جو تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ نکاح کرے, تاکہ نکاح بھی پاکیزہ ہو جائے, شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے. اور جو تم میں نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو, فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, اور یہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے. دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, کون عمل کرے گا اس فرمان پر؟ کسی غیر نے کرنا ہے یا ہم مسلمانوں نے کرنا ہے؟ بولیے, ہم مسلمانوں نے کرنا ہے. ابھی چند دن باقی ہیں, ابھی سے تیاری کر لو کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں, اور روزے عام روٹین میں ٹمپریری نہیں رکھنے. اللہ کو کوئی حاجت ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ بولو, اللہ کو کوئی حاجت ہے کہ ہم پیاسے رہیں؟ اللہ نے ہماری بھوک پیاس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے. جن کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے, بڑا روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہے, ان کی دولت ان سے سنبھالی نہیں جاتی. اللہ کو کچھ ضرورت ہے ان کی دولت؟ بولی, کوئی نماز نہ پڑھے, اللہ کو ضرورت ہے کوئی سجدہ کرے؟ بولی, حاجت ہے اللہ کو ہمارے سجدوں کی, ہمارے قیام کے بارے میں بولی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم بل هو ينظر الى اعمالكم ونياتكم. اللہ تھوڑے مالوں متا نہیں دیتا, تو تھوڑے بینک بیلنس کے نہ تھوڑی زمیناں تے پلاٹ تے ٹریکٹر تے ٹرالیاں تے کرائشاں کے لیے رب یہ نہیں دیتا. تے رب تھوڑی صورتوں میں نہیں دیتا, سونا ہے کہ کچھ ہے, کالا ہے کہ گورا ہے, عربی ہے کہ اجمی ہے, کون ہے وہ؟ رب یہ نہیں دیکھتا ہے. بل هو ينظر الى اعمالكم ونياتكم. اللہ جدوں دیتا تھوڑے عمل دیتا ہے تو دلاں دی نیتاں دیتا ہے, دلاں دے ارادے دیتا ہے. رب کو یہ ضرورت نہیں ہے ہم بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں, رب تو دیکھنا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ
نگاہ کسی غیر کی طرف نہ اٹھے، تیری نگاہ کا بھی روزہ ہو، تیرے ہونٹ کسی کو گالی نہ دے، تیری زبان کسی کے بارے میں چغلی اور غیبت نہ کرے، تیری زبان کا بھی روزہ ہو، تیرے ہونٹوں کا بھی روزہ ہو۔ اگر وہ تجھے گالی دے، برا بھلا کہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آگے سے کہہ دینا میں روزے سے ہوں۔ کیا ہوں؟ روزے سے ہوں۔ تو جو کہنا چاہتا ہے مجھے کہہ دے، مجھے گالیاں بھیجے، مجھے مار لے، مجھے سزا دے لے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، پر اتنا ضرور اس کو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ تیری زبان سے گالی نہ نکلے، تیرا ہاتھ کا بھی روزہ ہے تو اس کو تھپڑ نہ مارے، تیرے پاؤں کا بھی روزہ ہے چل کر کسی غلط جگہ پہ نہ جائے، تیرے پیٹ کا تو روزہ ہے ہی، لیکن تیری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تیرے کانوں کا روزہ ہے، گانے نہ سنے، تیرے کان کا روزہ ہے، غیر محرم کی آواز تیرے کانوں میں نہ پڑے، اور اس طریقے سے تیرے دل کا بھی روزہ ہے، تیرے دل میں برے خیال نہ آئے، جب بھی خیال آئے یا تلاوت قرآن کا آئے یا مصطفیٰ کا درود و سلام کا آئے، یہ تیرا خیال ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال کہتے ہیں جب جنگ ہوتی تھی نا تو ایک ہاتھ میں ڈھال ایک ہاتھ میں تلوار، جب دشمن وار کرتا تھا تو ڈھال آگے کی جاتی تھی، جیسے حضرت علی پاک کی ڈھال ٹوٹی تو آپ نے خیبر کا دروازہ اکھیڑا اور ڈھال بنا لی، وہ ڈھال بنا لی۔ الصوم جنۃ، فرمایا روزہ ڈھال ہے، کس کے خلاف؟ گناہوں کے خلاف، گناہوں کے خلاف۔ جب انسان روزے سے ہوتا ہے نا تو شیطان چونکہ جھگڑے ہوتے ہیں جی، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر روزہ ڈھال ہوتا ہے گناہوں کے خلاف۔ جب بندہ گناہ کا تصور کرتا ہے نا تو دل کہتا ہے نا تو روزے سے ہے، تو روزے سے ہے، تمہیں قدم اٹھانا ہے تو اللہ کے گھر کی طرف اٹھانا ہے۔ اگر زبان تیری حرکت کرے، ہونٹ حرکت کرے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر، اگر تو جانا چاہتا ہے تو اللہ کے گھر میں جا، اگر تو بولنا چاہتا ہے تو اچھا بول، اور اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کا چہرہ دیکھ یا قرآن کے اوراد کو دیکھ۔ یہ تیرے کرنے والے کام نوجوانوں انشاءاللہ اشتہار ہمارے تقریباً چھپ چکے ہیں، ایک دو دن میں لگ جائیں گے۔ ہمارا جو پہلا جمعہ ہوگا وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دوسرا جمعہ ہوگا وہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک کے اعضاء ان کا تذکرہ ہوگا، اور تیسرا جمعہ فضائل آب زمزم شریف پہ ہوگا، اور چوتھا جمعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہوگا۔